الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد۔ مفتی عبدالجبار صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ کوئی بندہ غلط تعلق وغیرہ قائم کر لیتا ہے اور اس کی وجہ سے حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے تو کیا اس خاتون کی بھانجی اور بھتیجی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، حرمت مصاہرت اصول اور فروع میں قائم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی خاتون کے ساتھ بدفعلی کی ہے تو اس بدفعلی کرنے والے پر اس خاتون کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے اور اس خاتون پر اس شخص کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو یہ بہن ہوتی ہے یا بھانجی ہو گئی یا بھتیجی ہو گئی تو ان میں حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی، لہذا یہ رشتے جو ہے وہ انسان پر حرام نہیں ہوتے، ان کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے انسان، لیکن اصول اور فروع کے ساتھ یہ دونوں ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتے۔ قطر سے بخت محمد بھائی نے سوال کیا ہے کہ بیوی اگر زندہ ہو تو اس کی جو سالی ہے، سالی کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ یعنی سالی کی بیٹی جو ہے نا وہ بیوی کی بھانجی ہو گئی، ان بالفاظ دیگر کی بیوی کی بھانجی سے نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں اگر بیوی زندہ ہو؟ تو یہ ایک ضابطہ، شرعی ضابطہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایسی دو خواتین کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو مرد تصور کیا جائے، مرد مان لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے۔ مثلا یہ صورت ہے کہ ایک جو ہے خالہ ہے اور اس کی بھانجی ہے، اگر ان میں سے ایک کو مرد ہم تصور کر لیں، مثلا بھانجی کو مرد تصور کرتے ہیں تو وہ بھانجا بن جائے گا، تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا بھانجے اور خالہ کا۔ اگر خالہ کو ہم مرد تصور کر لے تو وہ ماموں بن جائے گا، تو ماموں اور بھانجی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے دو خواتین جن میں سے ایک کو مرد تصور کیے تو ان کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے، ان کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو جمع نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر بھتیجی کو مرد تصور کریں گے تو بھتیجا بن جائے گا، بھتیجا اور پھوپھی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ پھوپھی کو اگر مرد تصور کر لیا جائے تو وہ چچا بن جائے گا، چچا اور بھتیجا کا آپس میں بھتیجے کا نکاح جائز نہیں ہے۔ تو جب تک بیوی زندہ ہو، نکاح میں ہو، اس وقت تک اس کے ساتھ اس ایسے رشتے کو جمع نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ اگر وہ انتقال کر جائے یا اسے طلاق دی جائے، اس کی عدت بھی ختم ہو جائے، تو اس کے بعد جو ہے اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اس کی موجودگی میں نہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اپنی بھانجی کی بیٹی سے نکاح کرنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، شریعت کا یہ ضابطہ ہے کہ جو حکم جو ہے اصل کا ہوتا ہے وہ فرع کا ہوتا ہے، جو اصول کا حکم ہے وہ فروع کا ہے۔ لہٰذا بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا تو بھانجے کی اولاد سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا آخر تک۔ اس طرح بھتیجے سے نکاح نہیں ہو سکتا تو بھتیجے کی اولاد سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا آخر تک۔ اس سلسلہ حرمت کا جو ہے وہ جاری رہے گا، اس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مولانا خالد محمود صاحب نے پوچھا ہے، ان سے کسی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے تو کیا اسے گالی دی جا سکتی ہے؟ یعنی دین کا مذاق اڑانے پر کسی کو گالی دینا جائز ہے کہ نہیں؟ دین کا مذاق اڑائے یا کوئی اور کام کرے، ناجائز کام اپنی جگہ پر ہے،
لیکن اس کو گالی دینا یہ جائز نہیں ہے، گالی کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، کہ تم یہ جو کفار جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ کفار جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان بتوں کو بھی گالی مت دو، ورنہ کیا کریں گے بدلے میں؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، تو یہ اللہ کو گالیاں دینے شروع کر دیں گے۔ اللہ تمہارا معبود ہے، تم ان کے معبودوں کو گالیاں دو گے، وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بتوں کو برا بلا کہنا، بتوں کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا ہے، تو چھے جائے انسان کو، تو اس لیے گالی دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، گالی نہیں دی جا سکتی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔